ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے تو 100 روزوں سے بھی کے برابر، یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے، فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے۔ پھر علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے، تو کیوں سارے یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو
ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں۔ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر ہی پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا۔ تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے،
سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے صاحب فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ الگ طرح سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت.
وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آ گیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو موچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا، اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا، جانچ کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی تکلیف گنوائی۔ تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو، صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں،
تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض صاحب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدار صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں رہے، 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ جی وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگی اور یہ وہ کیا گستاخ ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی، اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بڑھا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 15 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا۔ ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے۔ ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوگی۔ اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم میں، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے جب دیکھا آپ میں تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹرتا پھرتا بندہ جڑا منجی سے پی گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے۔ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟
اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے. اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے بشرطے کرتوت بھی ٹھیک کرے. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں, یہ گمان بہت اہم چیز ہے. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں منو تو اللہ نے دینے ہی عذاب ہے. استغفر اللہ. تو آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی. یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ بڑا گنہگار شخص تھا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا تجھے دوزخ میں پھینک دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا. حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اور حق نہیں. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سیا کرا کے پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں
وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ دو علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے، جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہو ہی نہ. ایک ہوتا ہے کیوریٹو علاج کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگیں، ٹھیک ہے، بلکہ سجدے میں مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگیں، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دیں. نہیں، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں. پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹو علاج کہ جب کسی میں تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. اس لیے تو نبی الاسلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں. کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں، اپنے اوپر ضرور لاگو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ یونیک کوالٹی ہے الہ. عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے. جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے. وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی ہے، معبود کی. الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے. اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا. عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے. الہ یہی ہے اللہ. اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے. یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے. اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے. اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے. ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالی سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے گا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے.
اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر ہے کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان، یہ طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے، ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا، یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی، وہ یؤمن باللہ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔
یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویو چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے. اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا، قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہی حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے سے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے، حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا. اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا. مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا. ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا. جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا. باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعت اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے. یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے. بہر جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی.